ایران اسرائیل جنگ بندی کے بعد پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی 100 انڈیکس میں 4416 پوائنٹس کا اضافہ 1,20,500 سے زائد پوائنٹس پر ٹریڈنگ مشرق وسطی میں امن کی جانب بڑا قدم قطر کی ثالثی میں ایران اسرائیل جنگ بندی ہو گئی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران اور اسرائیل دائمی جنگ بندی پر آمادہ ہو گئے دونوں ملکوں کے وفود میرے پاس آئے اور امن کی بات کی پہلے ایران جنگ بندی پر عمل کرے گا پھر 12ویں گھنٹے میں اسرائیل بھی جنگ بندی کرے گا یہ 12 روزہ جنگ برسوں تک جاری رہ سکتی تھی امید ہے ایران اسرائیل جنگ بندی مستقبل میں بھی برقرار رہے گی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی سیز فائر کی تصدیق کر دی کہا اسرائیل کے خلاف کارروائیاں صبح 4 بجے تک جاری رہیں آخری لمحے تک اسرائیلی فوج کو جواب دینے پر مسلح افواج کا شکریہ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے وزراء کو ایران کے ساتھ جنگ بندی پر بیان دینے سے روک دیا امریکہ نے ایران کے ساتھ جنگ بندی کے لیے براہ راست اور بالواسطہ بات چیت کی وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی نائب صدر وزیر خارجہ اور مشرق وسطی کے لیے خصوصی ایلچی ایرانی حکام کے ساتھ رابطے میں رہے جے ڈی وینس مارکو روبیو اور سٹیو وٹکوف نے براہ راست اور بالواسطہ بات چیت کی امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ پیر کو ٹیلی فونک رابطہ کیا تھا دونوں کے درمیان جنگ بندی معاہدے پر گفتگو ہوئی تھی خبر ایجنسی کے مطابق قطری وزیر اعظم نے جنگ بندی کی امریکی تجویز پر ایران کی رضامندی حاصل کی ٹرمپ نے امیر قطر کو بتایا اسرائیل جنگ بندی کے لیے تیار ہے امریکی صدر نے امیر قطر سے ایران کو راضی کرنے کی درخواست کی تھی 12 روزہ جنگ کا خاتمہ ایرانی جوہری پروگرام کا خاتمہ ہے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں ایران اسرائیل جنگ بندی پر کام کر رہے تھے دونوں ممالک میں جنگ بندی اچھی خبر ہے صدر ٹرمپ اسے مکمل کرنے میں کامیاب ہوئے ایران جوہری ہتھیار رکھنے کے بہت قریب تھا ہم نے اسے تباہ کر دیا اگر ایران نے دوبارہ جوہری ہتھیار بنانا چاہا تو نمٹیں گے جنگ بندی کے اعلان کے بعد بھی ایران اور اسرائیل کے دوسرے پر بھرپور حملے اسرائیلی حملے سے ایرانی دارالحکومت تہران دھماکوں سے گونج اٹھا اسرائیلی فوج کے مطابق اسلامی انقلابی گارڈ کور کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا شمالی تہران میں ایران کی ایون جیل پر بھی حملہ کیا گیا وسطی مغربی اور مشرقی تہران پر بھی اسرائیلی بمباری متعدد شہریوں کی شہادت کی اطلاعات عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملوں میں اب تک 250 فوجیوں سمیت 940 ایرانی شہید ہو چکے دوسری جانب ایران کا بھی اسرائیل پر بھرپور حملہ 5 اسرائیلی شہریوں کی ہلاکت کی اطلاعات ایرانی میزائلوں نے تل ابیب پر میزائل حملے میں 5 منزلہ عمارت کو نشانہ بنایا میزائل لانچ ہونے کے بعد اسرائیل میں سائرن بجتے رہے ایران کا امریکہ کو آپریشن بشار الفتح سے جواب مشرق وسطی میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے قطری دارالحکومت دوحہ میں امریکی ایئر بیس العدید کو نشانہ بنایا خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی میزائل حملے میں دوحہ دھماکوں سے گونج اٹھا ایران نے عراق میں عین الاسد ایئر بیس کو بھی نشانہ بنایا بغداد کے قریب امریکی اڈے کے فضائی دفاعی ریڈار پر ڈرون حملے بھی کیے گئے جنوبی عراق میں امام علی ایئر بیس پر فضائی دفاعی ریڈار تباہ عراقی میڈیا کے مطابق ایران نے عراق میں 4 فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا ایرانی میزائل حملوں پر قطر اور عراق میں امریکی فضائی دفاعی نظام فعال تمام میزائل گرانے کا دعویٰ ایران نے فضائی اڈے پر حملوں سے پہلے قطری حکام کو آگاہ کیا تھا امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں حملے کو مانیٹر کیا امریکی اڈوں پر حملے کے بعد ایرانی شہریوں کا جشن امریکی صدر حملے کی پیشگی اطلاع دینے پر ایران کے شکر گزار ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں پیشگی اطلاع کے باعث جانی نقصان نہیں ہوا ایران نے جوہری تنصیبات پر حملے کا بہت ہی کمزور جواب دیا امریکہ نے بہت مؤثر طریقے سے ایرانی حملے کا مقابلہ کیا ایران کی جانب سے 14 میزائل فائر کیے گئے 13 کو مار گرایا گیا ایک میزائل ہدف تک نہیں پہنچا لگتا ہے ایران نے اپنا غصہ نکال لیا امید ہے اب مزید نفرت نہیں بڑھے گی دنیا کو مبارک ہو امن کا وقت آ گیا وزیر اعظم شہباز شریف کا قطر اور سعودی سفراء سے رابطہ ایرانی میزائل حملے پر اظہار تشویش قطری عوام اور حکومت سے مکمل اظہار یکجہتی وزیر اعظم کا کشیدگی کم کرنے کی ضرورت پر زور
علی مبارک علی عیسیٰ الخاطر نے وزیر اعظم شہباز شریف کے فوری رابطے اور اظہار یکجہتی پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم کا سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی سے بھی رابطہ، مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کے لیے ہر ممکن سفارتی کوششوں پر زور۔ ایران اسرائیل جنگ بندی کے بعد قطر اور متحدہ عرب امارات نے فلائٹ آپریشن بحال کر دیے۔ کئی گھنٹے بند رکھنے کے بعد اپنے تمام ایئرپورٹس کھول دیے۔ کمرشل طیاروں کی آمد و رفت بھی بحال ہو گئی۔ مصری ایئر لائن کی خطے کے ممالک کے لیے پروازیں تاحال معطل۔ ایئر فرانس، فن لینڈ ایئر لائن، امریکن ایئر لائنز کی پروازوں نے بھی اڑان نہ بھری۔ جرمن ایئر لائنز نے تہران اور تل ابیب کے لیے اپنی پروازیں معطل کر دیں۔ دوسری جانب پی آئی اے نے بھی بحرین، کویت اور دبئی کا فضائی آپریشن منسوخ کر دیا۔ ٹیک آف کرنے والے طیاروں کو واپس بلا لیا۔ ترجمان قومی ایئر لائن کے مطابق پروازوں کی منسوخی کا فیصلہ خلیجی ممالک میں جنگی صورتحال کے باعث کیا۔ حالات معمول میں آنے کے بعد فوجی قومی ایئر لائن کی پروازیں دوبارہ شروع کر دی جائیں گی۔ ایران اسرائیل جنگ بندی کے اعلانات پر عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں 9% تک گر گئیں۔ امریکی خام تیل کی قیمت $67.32 فی بیرل پر آ گئی۔ برطانوی خام تیل 8.78% سستا $70.25 فی بیرل میں فروخت ہونے لگا۔ سونے کی قیمت میں بھی کمی، $2.25 کمی کے بعد سونا فی اونس $3,383 کا ہو گیا۔ اور روس کے یوکرینی دارالحکومت کیف پر حملے، 9 افراد ہلاک، 33 زخمی۔ یوکرینی وزیر داخلہ کے مطابق میزائل اور ڈرون حملوں سے رہائشی علاقے اسپتال کو نقصان پہنچا۔ روس نے 352 ڈرونز اور 16 میزائل داغے۔ کئی ملک ایران کو ایٹمی وار ہیڈز دینے کو تیار ہیں۔ ایران میں یورینیم کی افزودگی کا عمل جاری رہے گا۔ روسی سیکیورٹی کونسل کے ڈپٹی چیئرمین دمتری میدویدیو کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے امریکہ کو نئی جنگ میں دھکیل دیا۔ امریکی صدر اب دھاندلی زدہ نوبیل امن انعام کو بھول جائیں۔ ایران کا ایٹمی پروگرام محفوظ ہے۔ امریکی حملے سے ایران کا ایٹمی فیول سائیکل متاثر نہیں ہوا۔ ایران کا نظام حکومت نہ صرف محفوظ ہے بلکہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گیا۔ روسی عہدیدار نے مزید کہا کہ اسرائیلی شہر ایرانی دھماکوں سے لرز رہے ہیں۔ وہاں لوگ خوف اور بدحواسی کا شکار ہیں۔ اسرائیلی میڈیا اپنے ہی وزیر اعظم پر برس پڑا۔ نیتن یاہو کو اسرائیل کے لیے ایران سے بھی بڑا خطرہ قرار دے دیا۔ میڈیا رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو روز اپنے اہداف بدل رہے ہیں۔ اسرائیل کو علم ہی نہیں اس کی منزل کیا ہے۔ اسرائیلی شہری بھی نیتن یاہو کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ تل ابیب سمیت مختلف شہروں میں بڑے مظاہرے کیے جاتے رہے ہیں۔ مظاہرین اسرائیلی وزیر اعظم سے استعفے اور جنگ بندی کا مطالبہ کرتے رہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے جانشین پر مشاورت خامنائی کے بیٹے مجتبی اور ان کے حریف حسن خمینی سرکردہ امیدواروں میں شامل۔ برطانوی میڈیا کے مطابق خامنائی نے اعلیٰ علماء کے 3 رکنی کمیٹی کو 2 سال قبل متبادل کی تلاش کا ٹاسک سونپا تھا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی خاندان کے ساتھ انڈر گراؤنڈ ہیں۔ پاسدارانہ انقلاب کی اسپیشل فورس سپریم لیڈر کی حفاظت پر مامور ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کو نشانہ بنائے جانے کی صورت میں حکمران اسٹیبلشمنٹ فوری طور پر جانشین مقرر کرے گی۔